تو لیکچر کے دوسرے پارٹ میں ہم لوگ حروف یعنی کہ پریپوزیشن کو دیکھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے 5 پریپوزیشن 5 حروف دیکھ رکھے ہیں۔ اس کلاس میں ہم لوگ 4 اور دیکھیں گے۔ یہ 4 ہیں بی، فی، علی اور الا۔ تو بی کا معنی ہے سے یا ساتھ، جو کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو کا کی کے بھی ہو سکتا ہے اس میں، کا کی کے اللہ کی پناہ میں، یا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یا نام سے۔ فی کا ایک ہی معنی ہے ان یعنی کہ اردو میں آپ کہیں گے میں۔ فی جنت یعنی جنت میں، فی جہنم یعنی کہ جہنم میں۔ علی کا مطلب اون ہے، اور اردو میں اس کو ہم لوگ پر کہیں گے، یعنی کسی چیز پر، اعمال پر، یا سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکم۔ پھر جو چوتھی پریپوزیشن ہے وہ الا ہے۔ الا کا مطلب انگلش میں ٹو ہو سکتا ہے یا ٹو ورڈز ہو سکتا ہے، یعنی کہ طرف، اور یہ جو ہے طرف۔ تو الی الجنہ یعنی جنت کی طرف، الی المسجد مسجد کی طرف۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے تمام پریپوزیشنز، یہ 4 اور ہم لوگ کو آج دیکھنی ہے آج کی کلاس میں۔ بی کو یاد رکھنے کے لیے آپ دیکھیے، بسم اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے۔ فی کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور علی کے لیے سب سے آسان ہے السلام علیکم، تمام سلامتی ہو آپ کے اوپر۔ اور الا کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ اسی کی طرف، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، راجعون۔ تو اب کیا کریں گے ہم لوگ کہ اس کو جو ہے، ایک تو ہم لوگ وداؤٹ پروناؤن سمپلی یوز کر سکتے ہیں۔ فی کا مطلب، فی آپ کو یا بی یا اعلیٰ یا الا وداؤٹ کسی اور اٹیچمنٹ کے بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں، جیسے باللہ اللہ سے، یا اللہ کے ساتھ، یا اللہ کا۔ فی مسجد کیا مطلب ہوگا اس کا؟ فی مسجد یا فی المسجد، اگر لگا ہوا فی اور یہاں لکھا المسجد، ہاں مسجد میں ہو جائے گا، ٹھیک۔ پھر لکھا ہو فی دین اللہ، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ فی دین اللہ، دین اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کے دین میں، ٹھیک ہے، اللہ کے دین میں۔ اچھا، کہا جائے فی الکتاب، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کتاب میں، ٹھیک، فی الکتاب کتاب میں۔ یا لکھا ہو فی البیت، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ گھر میں۔ تو اس کا سمپل ایک ہی معنی ہے میں، اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جیسے میں گھر میں جا رہا ہوں، تو اس کنڈیشن میں گھر میں کے لیے فی بیت، یہ فی بیت۔ آفس کے لیے مکتب، فی المکتب۔ آپ کو کہنا ہے کہ میں گھر میں ہوں، تو کیا کہیں گے اس کا؟ آپ لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں، سوچئے، میں گھر میں ہوں۔ میں کے لیے کیا ہوتا ہے جو پہلی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا؟ پروناؤن۔ میں کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہوا، ہم، انتا، انتم والے میں سوچئے میں کیا ہوتا ہے؟ انا ہوتا ہے، ٹھیک، ویری گڈ۔ میں گھر میں ہوں، تو میں کے لیے آپ کہیں گے انا، ٹھیک۔ گھر کے لیے البیت کہہ لیں یا بیت بھی کہتے، دونوں صحیح ہے، با یا تا، البیت، ٹھیک۔ اور گھر میں کے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے فی۔ اب اس کو ہم لوگ سیٹ کر دیں گے، کہیں گے انا فی البیت، ٹھیک۔ تو جو کہ ہم لوگ کا کافی سنا ہے عربی اردو، ہم لوگ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، انا فی البیت۔ یہ الف پر زبر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ال والا الف اس کے اوپر، اس سے پہلے کچھ آ جائے تو زبر اس کی چلی جاتی ہے۔ تو انا فی البیت، میں گھر میں ہوں۔ میں آفس میں ہوں، انا فی المکتب، ٹھیک۔ اور مکتب مطلب ٹیبل بھی ہوتا ہے، اور جو مکتب میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، مکتب کا مطلب آفس بھی ہوتا ہے۔ اور کار کو کیا کہتے ہیں بتائیے، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، سیارہ کہتے ہیں۔ آپ کو کہنا ہے کہ میں کار میں ہوں، تو کیا کہیں گے؟ انا فی السیارہ، انا فی السیارہ، میں کار میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ فی کا استعمال دیکھیں گے، بار بار ملتا ہے۔ فی جنتی ہوگا تو جنت میں، فی جہنم یعنی کہ جہنم میں، فی دنیا یعنی کہ دنیا میں، فی یوم الآخرہ
یعنی کہ قیامت کے دن میں. تو اس طرح سے جو ہے مے کا استعمال سمپلی فی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی چیز علی پر بھی لاگو ہوگی. جیسے آپ کہیں کہ ٹیبل پر، ٹیبل کے لیے میں نے کہا بتایا بھی کہ مکتب بولتے ہیں، تو ٹیبل پر کے لیے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ علی مکتب. ٹھیک، علی مکتب یعنی کہ ٹیبل کے اوپر. اگر آپ کو کہنا ہو کہ کتاب پر، کتاب پر، تو کیا کہیں گے؟ علی اور الکتاب، تو بن جائے گا علی الکتاب یعنی کتاب پر. آپ کو کہنا ہے کہ جو ہے اسی طرح سے جیسے بیڈ کو سریر کہتے ہیں، بیڈ پر، تو کہیں گے علی السریر، بیڈ کے اوپر. تو یہ پر جو ہے آن کا جو فزیکلی جو کسی چیز کسی کے اوپر ہے. جیسے آپ کہیں کہ قلم کتاب کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کہنا ہے کہ قلم کتاب پر ہے، یعنی اس کو اوپر رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے القلم علی الکتاب. ٹھیک، القلم علی الکتاب. اس طرح سے آپ علی کا استعمال پر کی طرح کہیں گے. ٹھیک، پھر آئیے الی ہے. الی کا مطلب طرف. جیسے آپ کہیں گھر کی طرف، تو کیا بن جائے گا؟ الی البیت، گھر کی طرف. آپ کو کہنا ہے مسجد کی طرف، تو کیا کہیں گے؟ الی المسجد، مسجد کی طرف. قرآن میں آتا ہے ففروا الی اللہ. فرو جو ہے اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فرار. جیسے کہتے ہیں جیل سے قیدی فرار ہو گئے، یعنی بھاگ گئے. تو وہی چیز ہے، فرار عربی کا لفظ سے آیا ہے، اور فرو یعنی کہ اس کا آرڈر امپریٹیو سینٹنس ہے. ففروا، پس دوڑو، پس بھاگو، الی اللہ، اللہ کی طرف. پھر اور آتا ہے قرآن میں ففروا الی الجنہ. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ففروا الی الجنہ، بتائیے. ففروا الی اللہ، ہاں دوڑو یا بھاگو کس کی طرف؟ جنت کی طرف. تو اسی طرح سے جو ہے الی کا مطلب طرف ہو جائے گا. ففروا الی المغفرتی، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ سوچئے. ففروا الی المغفرتی، مغفرت یعنی بخشش. ٹھیک ہے، رن ٹورڈز فارگیونیس. ہاں ٹھیک ہے، یعنی دوڑو، پس دوڑو اس کی مغفرت کی طرف. تو اس طرح سے جو ہے ففروا الی رضا، اس کی رضا کی طرف دوڑو، یا الی رضا، الی رضا اللہ، اللہ کی رضا کی طرف. تو اسی طرح سے جو ہے الی کا مطلب طرف ہو جائے گا، اور یہ بار بار آپ کو قرآن میں چیزیں ملیں گی. اب یہ تو تھا جب ہم لوگوں نے ابھی پریکٹس کیا، جب بی، فی، الا اور الا کے کی اسپیلنگ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ فی جب ہم لوگ استعمال کیا تو بالکل فی ایسے ہی لکھ کے آیا. الا کے ساتھ بھی اس کی اسپیلنگ میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، یعنی سمپل پریپوزیشن، سمپل حرف کی طرح یہ استعمال ہوا، اور اس کی جو میننگ تھی وہ وہی رہی. بی میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر بی کے بعد آپ کو کوئی الف کا استعمال کرنا ہے، گھر سے جیسے لکھنا ہے، بی اور البیت لکھنا ہے آپ کو، با، یا اور تا. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہ جو ال والا الف ہوتا ہے یہ بی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا. بی اور لام پھر سیدھے با، یا اور تا کے ساتھ ایسے نظر آئے گا. تو بی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ الف کہیں بھی ہوگا تو اس کے ساتھ آ جائے گا. اسی طرح سے فا اگر آپ استعمال کریں، اس کے بعد ال کا بھی جو ہے الف ہوگا تو یہ بھی اس کے اوپر آ جائے گا. اور یہ فلیعبدوا میں آپ دیکھیں فل کے بعد جو ہے یعبدوا آ گیا. تو اس کے بعد جو ہے تو یہ جو تھا یہ اکیلے اکیلے استعمال ہوا تھا، اس کی اسپیلنگ میں کوئی بھی چینج نہیں تھے. اب دوسرا اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ جب اس کو جو ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پریپوزیشنز کے ساتھ، اس کو جب ہم لوگ استعمال کریں گے پریپوزیشن کے ساتھ تو کیا ہوگا، یعنی اٹیچ پریپوزیشن اس کے ساتھ لگے گی تو ایک ایک کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا. جیسے کہ بی ہی ہو جائے گا، یہاں پر اگر آپ با لگائیں بی ہی ہو جائے گا، یہاں کیا ہوگا؟ بہم ہو جائے گا. یہاں کیا ہوگا؟ بکا ہوگا. یہاں بکم، اور یہاں بی ہو جائے گا، صرف بی، اور یہاں پر بنا، اور پھر آخری والا جو مونس کا وہ کیا ہو جائے گا؟ بیہا ہو جائے گا، اس مونس سے یا اس مونس کے ساتھ. اسی طرح سے فی کو جب ہم لوگ استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا اس کے ساتھ؟ فی ہی. بتائیے کیا بنے گا شروع سے؟ فی کو جب ہی ہم کے ساتھ لگائیں گے تو فی ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، فی ہی. فی ہی کہاں پڑھا آپ نے قرآن میں؟ سوچئے.
قرآن ہاں لا ریبہ فیہ، جیسے قرآن شروع کریں گے سورہ بقرہ میں آ جائے گا لا ریبہ فیہ، اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، تو اس کے اندر، تو یہ ہز ہے یا اس کے اندر، فیہ اس میں فیہ ہو جائے گا اس میں، فیہم ان سب میں۔ اگلا کیا بنے گا؟ فی کا تجھ میں، ٹھیک، تجھ میں، فی کم تم سب میں۔ اگر آپ کو کہنا ہو کہ کیا تم سب میں کوئی عالم ہے، اگر آپ کو کہنا ہو کہ کیا تم سب میں کوئی عالم ہے، دیکھیے اس کو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، کیا تم سب میں کوئی عالم ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب ہوگا یس اور نو سے۔ تو یس اور نو کے لیے کیا کو ہم لوگ استعمال کر دیتے ہیں، حل یا حمزہ زبر آ، ٹھیک، تو ہاں حل عالم، اور کیا ہو جائے گا فیکم، حل عالم فیکم۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ فیکم تم سب میں، فی مجھ میں، ٹھیک، فی کا مطلب مجھ میں ہو جائے گا، اور فینا ہم میں، اور فیہا اس مؤنث میں۔ تو یہ پوری اس کی ٹیبل بن جائے گی، فی ہی فیہم، فیکا فیکم، اور یہ فی نہیں ہوگا فیا ہوگا، اصل میں فیا بی کے ساتھ بی ہوگا، باقی سب کے ساتھ تشدید کے ساتھ آئے گا، فیا علیہ اور الیہ۔ تو یہ بنے گا فی ہی فیہم، فیکا فیکم، فیا فینا اور فیہا۔ اسی طرح سے جب آپ علا کو لگائیں گے تو علا میں دیکھیں 3 لیٹر استعمال ہوئے ہیں، ایک تو عین ہے، پھر لام ہے، اور اس کے نیچے یا لگا ہوا ہے۔ تو جب اس پر ہی کا استعمال ہم لوگ کریں گے تو یہ یا جو ہے اب ایکسپینڈ ہو جائے گا، اور اس کو ہم لوگ ایسے لکھیں گے، الف لام اور اب یا اور پھر ہا، اب یہ یا یہاں پر آئے گا، علیہ، ٹھیک، علیہ، اب یہ اس طرح سے لکھا جائے گا، یہ والا یا ہر جگہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے جب ہم لکھیں گے تو اس سے پہلے بھی جو ہے علیہم، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر۔ علیکہ کیا معنی ہوگا؟ السلام علیکہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ سلامتی ہو، علیکہ تم پر، آپ پر، ٹھیک ہے۔ پھر السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر۔ السلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، ٹھیک، سلامتی ہو مجھ پر، السلام علیہ، سلامتی ہو ہم سب پر، السلام علینا، اور ہم لوگ پڑھتے ہیں تحیات میں السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر، السلام علیہا، سلامتی ہو اس مؤنث پر۔ تو یہ اعلیٰ تھا۔ اس کے بعد الا کو لے لیجیے، یہی سائیکل چلے گی، الا سے لگے گا، اور یہی یا جو ہے یہاں بھی ایکسپینڈ ہوگا، تو یہ بن جائے گا الیہ، لام اس کے بعد یا اور پھر یہ ہا، تو یہ اسی طرح سے لکھیں گے ہم لوگ الیہ، اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف، اور الیہا اس مؤنث کی طرف۔ اب یہاں مؤنث یا فیمنن کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی لیڈیز ہو وہاں پر جنت بھی ہو سکتا ہے، دوزخ بھی ہو سکتا ہے، زمین بھی ہو سکتا ہے، جو بھی فیمنن ورڈ ہے ان سب کے لیے جو ہے الہا کا استعمال ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ انسان کا ہونا جو ہے ہو وہاں پر۔ الہی یعنی کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، یہاں پر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، پلٹنے والے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے پھر سے دیکھتے ہیں، بی کو لگائیے، اور اس کے لیے یاد رکھیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ٹھیک، اللہ کے نام سے، اسم کا مطلب سے ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، اور اللہ کا مطلب اللہ، اللہ کے نام سے۔ یہاں کا جو الف ہے یہ خاص طور سے اسپیلنگ کریٹ کی گئی ہے، یہ اسپیشل کیس ہے اس کا، اس لیے یہاں پر الف نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہی جب آپ سورہ جو ہے پڑھیں گے آپ اقرا بسم ربک الذی خلق میں، تو وہاں غور کریے کہ وہاں پر الف لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اسپیلنگ جو ہے جو وہ خاص طور سے ڈیزائن کی گئی ہے، تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ اس میں الف کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو بی کو سین کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بیہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا تم سے، بکم تم سب سے، بی مجھ سے، بنا اس، بنا ہم سب سے، اور بیہا اس مؤنث سے، تو یہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو میں اس کا مطلب ہو گیا، اور فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیکم آپ سب میں، فیا یہاں تشدید آ گیا، فیا مجھ میں، فینا ہم میں، اور فیہا اس مؤنث میں۔ اسی طرح سے علی دیکھ لیا جائے، السلام علیکم، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر،
علیکا آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ تشدید کے ساتھ، مجھ پر، علینا ہم پر، اور علیہا اس مؤنث پر. پھر لاسٹ میں الیہی، الا دیکھیے الا جو ہے عین سے ہے، عین پروناؤنس کرنا ہے آپ کو. الا جو ہے عین سے ہے اور یہ جو ہے الف سے ہے. تو الیہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ یہاں بھی تشدید ہے، میری طرف، اور الینا ہماری طرف، الیہا اس مؤنث اس فیمنن کی طرف. تو یہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا آپ کو. اگر آپ لوگ یہ یاد کر لیں گے تو اس میں پھر کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا. اب ہم لوگ چلتے ہیں، جو ہے یہ پوری ایک ساتھ لکھ دیا گیا یہاں پر. اب ہم لوگ جو ہے، ہاں بتائیے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیے. ڈاؤٹ نہیں ہے تو میوٹ کر دیجئے. ٹھیک. تو اب دیکھتے ہیں ایک لرننگ ٹپ ہم لوگ، جو کہ پچھلے کلاس کا ہی تھا. کس طرح سے ہمارا دماغ جو ہے چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے چیزوں کو ریٹین کر سکیں، یاد کر سکیں. جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے 100 چیزیں یاد کری، 100 ورڈ میننگ یا کچھ چیزیں 100 یاد کری جو یہاں پہ دکھ رہی ہیں، ایک ایک باکس سے 100 باکس سے. تو ہوتا کیا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ 70%، 70% اس کا بھول جاتے ہیں. انسانی دماغ 1 گھنٹے کے بعد 70% بھول جاتا ہے. اگر آپ بہت پکا بھی یاد کریں گے، 1 گھنٹے کے بعد 70% بھول جائے گا، صرف آپ کو 30% ہی یاد رہے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو 1 گھنٹے بعد بھی ریپیٹ کر لیا جائے. جیسے ابھی آپ نے بہی بہم بکا بکم بی، بی بنا بہا، اور فیہم فیہم فیکا فیکم فیا فینا فیہا، یہ سارا دیکھا. اگر آپ نے یاد کیا 1 گھنٹے کے بعد آپ کافی حد تک بھول جائیں گے، 70% بھول جائے گا آپ کو. تو اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پھر اس کو ریپیٹ کر لیجیے. اس کو ریپیٹ کر لیں گے اسی وقت 1 گھنٹے کے بعد، تو ہوگا کیا کہ 1 دن کے بعد آپ پائیں گے کہ وہ 70% بھول گئے. یعنی آج آپ نے رات میں پڑھا، پھر 1 گھنٹے بعد اس کو ریپیٹ کیا، اگلے دن آپ 24 گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ پھر وہی حالت ہے، 70% جو ہے آپ بھول چکے ہیں. تو اس وقت آپ دہرا لیں 1 دن کے بعد، 24 گھنٹے بعد. تو پھر آپ پائیں گے کہ 1 ویک کے بعد آپ چیک کریں گے کہ یہ 70% پھر سے بھول چکے ہیں آپ. تو 1 ویک کے بعد پھر سے آپ ریپیٹ کر لیجیے. تو اس طرح سے جو ہے جو پڑھائی کرنے کا ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے کسی بھی علم کا، اور اس کو ہم لوگ قرآن کی لرننگ میں لگائیں گے کہ پہلا ریویژن ہو 1 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد 1 دن کے بعد، اس کے بعد 1 ویک کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد. بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر صرف ایک بار آپ اپنے نوٹس اور اپنی چیزیں دیکھ رہے ہوں تو یاد رکھیے کہ اس کو 1 گھنٹے کے بعد ضرور دیکھیں، پھر 1 دن کے بعد، 1 ویک کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، اور کم سے کم جو ہے 6 مہینے کے بعد. تو اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں ہم لوگ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. یہاں پر جو پہلا ورڈ لیا گیا ہے وہ بسم اللہ ہے. ٹھیک، آپ لوگ بھی کوشش کریے. بسم اللہ تم لوگ ابھی بھی دیکھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بی کا مطلب یہاں پر سے ہو گیا ہے. ٹھیک. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. اسم کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ اسم کی جمع اسما. ٹھیک، اسماء الحسنہ یعنی بہترین نام. تو بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے. یہ تو کافی آسان تھا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. السلام علیکم کیا معنی ہوگا اس کا؟ تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. السلام الف کے ساتھ لگا، الف لام کے ساتھ لگا ہے. السلام یعنی تمام سلامتی، all تمام سلامتی اس کے اندر آ جائے گی. تمام یعنی کہ کمپلیٹ، تمام یا جو ہے سلامتی کس پر ہو؟ علیکم. اعلیٰ کا مطلب ہو گیا پر، اور کم کیا ہے؟ آپ سب، سب پر کیوں. ٹھیک. تو یعنی کہ آپ سب پر تمام جو ہے سلامتی ہو. ال نہیں لگائیں گے تو یہ تمام چلا جائے گا، تو ہوگا کہ آپ پر سلامتی ہو. السلام علیکم کہیں گے تو آپ کے اوپر تمام سلامتی ہو، یعنی ہر طرح کی سلامتی جو ہے آپ کے ساتھ ہو، آپ سب کے ساتھ ہو. پھر آئیے ھذا فی الکتاب. چلیے یہ بتائیے ھذا کا مطلب بتائیے، کون بتائے گا؟ یہ. ٹھیک، یہ ہو گیا، یا جس کو ہم لوگ دس بھی کہتے ہیں یہ. پھر فی میں ہو گیا. ٹھیک.
اور الکتاب تو کتاب ہی ہے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اس کتاب میں، ٹھیک، یہ بن جائے گا اس کتاب میں، اس کتاب میں، ھذا فی الکتاب، اس کتاب میں۔ پھر آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں لکھا گیا ہے من فی البیت، من فی البیت، سوچئے کیا ہے یہ؟ من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبر کا سوال، ٹھیک، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو یہ بن گیا کون۔ فی کا مطلب ہو گیا میں، ٹھیک، اور بیت کا مطلب ہو گیا گھر، ٹھیک، ہاں، اچھا، ہاؤس تو ہوتا ہے بیت، ٹھیک ہے، ہوم کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن میں آپ نے پڑھا ہے دار الاخرہ، بتائیے، قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا دار الاخرت، ٹھیک ہے، تو دار کا مطلب جو ہے ہوتا ہے گھر، یعنی کہ جو ہے یہ ہوم ہو جائے گا، دارن، یہ ہوتا ہے گھر، اور یہ بیت کا مطلب ہاؤس، تو دار وہ جگہ ہے جہاں پر انسان رہے، تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک گھر میں اور ایک بلڈنگ میں کیا فرق ہوتا ہے اردو کے اندر، یا ہوم یا ہاؤس میں، تو بیت جو ہے یہ ہاؤس ہے، ٹھیک، تو بن جائے گا گھر میں کون ہے، ٹھیک ہے، من فی البیت۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے کہ اگر یہ سینٹینس کے بیچ میں من آیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جو، ٹھیک ہے، جیسے ہو از ان دا ہاؤس، اب اگر آپ اسی ہو کو بیچ میں لے کے آئیں انگلش میں جو ہے تو وہ جو کا معنی دیتا ہے نا، اسی طرح سے جو ہے عربی میں بھی، تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو شروع میں آئے تو کون، اور بیچ میں آئے گا تو جو بن جائے گا، ٹھیک۔ قرآن میں غور کریے گا آپ لوگ پڑھتے وقت کہ کہاں پر اس کا معنی سوال پوچھ رہا ہے اور کہاں پر اس سے جواب دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، رحمت اللہ علیہا، رحمت اللہ علیہا، رحمت اللہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، بالکل صاف نظر آ رہا ہے یہاں پر، رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ٹھیک، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، علیہا، ان پر، اور سوچئے ہاں جہاں آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس مؤنث پر، اس فیمنن پر، یعنی اس لیڈی پر یا اس مؤنث پر، تو اللہ کی رحمت اس پر ہو، اس پر اللہ کی رحمت ہو، رحمت اللہ علیہا۔ پھر آئیے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ جب کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ جب وہ لیڈی رہیں گی تو کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ علیہا، ان کے اوپر اللہ، جیسے حضرت رابعہ بصری کا نام لیا جائے تو کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ علیہا کہا جائے گا۔ تو اسی طرح سے رحمت اللہ علیہم بھی ہو سکتا ہے، ان سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر آئیے، نحنو راجعون الی اللہ، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں، اتنا بڑا آگے۔ نحنو کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ آ جائے گا ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو، تو یہ بن گیا ہم ہو گئے۔ ایک بار پہلے ہم لکھ لیتے ہیں، پھر سیٹ کریں گے کہ ہوگا کیا، یہ ہم ہو گئے یا ہم سب۔ راجعون کیا ہوتا ہے؟ راجعون جو ہے ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اور رجوع کرنا، پلٹنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، راجعون پلٹنے والا، جو آدمی پلٹنے کا کام کرتا ہے اس کو راجع کہا جاتا ہے، راجع ایک پلٹنے والا۔ اگر پلٹنے، اب یہیں پر آپ بتائیے کہ راجع جو ہے، یہ لکھا ہے راجع، را الف زبر را جع، راجع جو ہے ایک پلٹنے والا ہے، راجع، اور اگر یہ آدمی ہے، مین ہے، اگر یہ وومن ہو، عورت ہو، تو کیا کریں گے اس کے لیے ہم لوگ؟ راجحہ، ٹھیک، تو راجعتن بنا دیں گے، راجعتن یا راجعتن ہو جائے گا، راجع یا راجعہ یعنی پلٹنے والی۔ اب ہم لوگ کہیں کہ اس کو پلورل بنائیے، راجع ایک آدمی تھا پلٹنے والا، اب کئی سارے ہیں پلٹنے والے، تو کیا کہیں گے؟ راجعون، راجعینا، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، اونا اینا لگاتے ہیں ہم لوگ، تو کیا بنے گا؟ راجعون یعنی پلٹنے والے، اور راجعینا دونوں چلے گا، راجعون راجعین، قرآن میں دیکھیں گے راجعون راجعین دونوں مل سکتا ہے، تو راجعون یعنی کئی سارے پلٹنے والے۔ اب چونکہ یہاں پر پلورل استعمال ہو رہا ہے ہم سب، تو نحنو راجعون، ہم سب ریٹرنرز ہیں، پلٹنے والے ہیں، کہاں پلٹنے والے ہیں؟ الا کا مطلب
طرف ہو گیا، طرف یا ٹورڈز، اور اللہ ہی، اللہ کی طرف، ہم سب اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی اسی کی طرف لوٹیں گے، ہم لوگ لوٹنے والے ہیں. تو یہ ہو گیا. اور دیکھتے ہیں اب ہم لوگ کو عربی میں اس کو بنانا ہے. مسجد میں، مسجد میں، ٹھیک. تو جب کسی چیز کے اندر ہو تو فی کا استعمال، ٹھیک. تو یہ ہو جائے گا فی. اور المسجد بھی کہہ سکتے ہیں، صرف مسجد بھی کر سکتے ہیں. تو المسجد، تو اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے فل مسجد، فل مسجد. تو یہ ہو جائے گا مسجد میں. پھر آئیے آگے دیکھتے ہیں. اس عورت پر، اس عورت پر، ٹھیک ہے. تو پر کے لیے ہم لوگ لے کر آئیں گے علا کو، ٹھیک ہے. اب سوچیں گے ہم لوگ کہ اچھا کس کے اوپر ہے یہ، تو اس پر ہے، ٹھیک ہے. اور عورت اس کے اندر ان بلٹ ہے. تو اس کے، ہاں، اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ چونکہ نام نہیں دیا ہوا ہے، پروناؤن دیا ہے، اس ہے، اس ہے، تو یہاں پر ہم لوگ پروناؤن کی طرف جائیں گے اور ہم کو پتا چلے گا کہ یہ ہو، ہم، کاکم، اینا اور ہا ہے. تو سیدھے سیدھے یہ بن جائے گا علیہا، ٹھیک. علیہا، اس پر. تو یہ ہو جائے گا صرف علیہا. تو اردو میں یا انگلش میں آپ دیکھیں کافی لمبے ورڈ بنیں گے، لیکن عربی میں بہت چھوٹے میں وہ کام ہو جاتا ہے. علیہا، اس پر، اس عورت پر. پھر آئیے. کون ہے ان سب میں؟ تو ایک ایک کرتے ہیں ہم لوگ. کون کے لیے من کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے. من، کون ہے کو چھوڑ دیجئے، ہے کے لیے کوئی اسپیشل استعمال نہیں ہوتا ہے. ان سب میں، تو میں اس کے اندر پریپوزیشن نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے فی. اور پروناؤن جو ہے، جو اشارہ ہے وہ کس کی طرف ہے؟ ان سب. تو ان سب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ہو، اور پھر ہوتا ہے ہم. ہو، ہم. اور یہ بی فی اعلی الا جو پڑھا گیا ہے اس میں ایک خاص بات ہے کہ اس میں ہو، ہم نہیں ہے. کیا ہے اس میں؟ ہی اور ہم ہے. جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا لی، من، ان اور ما، اس کے اندر کیا تھا؟ لہو، لہم، لکا، لکم تھا. اور یہاں کیا ہے؟ فی ہی، فی ہم، فی کا، فیکم ہے. تو ان چاروں میں جو بی فی اعلی الا ہے، اس میں فی ہی، فی ہم، فی کا کر کے ہے. بی ہی، بہم، فی ہی، فیہم، علیہ، علیہم، الیہ، الیہم. تو اس میں ہم لوگ کریں گے فی ہم، ہم کا استعمال نہیں کریں گے، اور ہم ہی کا استعمال کریں گے. فی ہم. من فیہم، ان سب میں کون ہے؟ من فیہم، ٹھیک. من فیہم. تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے لکھیں گے، فا اور یا، اور پھر ہم بنا دیں گے. من فیہم، ان سب میں کون ہے. یا دیکھیں جب بھی اس کے بعد کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو یہ گول والا یا جو ہے لمبی یا میں کنورٹ کر دیں گے. یہ گول ایس والا یا چلا جائے گا اور یہ والا یا آ جائے گا جب اس کے بعد کوئی اٹیچمنٹ لگائیں گے. تو من فیہم، ان سب میں کون ہے. پھر آئیے اگلا دیکھتے ہیں. قرآن سے. تو یہاں پر کئی پاسبلٹی ہے. سے کے لیے من بھی کر سکتے ہیں، من القرآن، یا چونکہ بی پڑھ رہے ہیں تو بی قرآن، ٹھیک ہے. بی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بالقرآن. تو بالقرآن کیسے لکھا جائے گا؟ پہلے تم لوگ بی لکھیں گے اور القرآن لکھیں گے، القرآن، ٹھیک. تو یہ الف جو ہے یہاں چلا جائے گا، یا کہہ لیں کہ بی جو ہے ادھر آ جائے گا. تو یہ ایسے ہو جائے گا بالقرآن، ٹھیک. بی اور فی یہ سارے لفظ جو ہے اس کے ساتھ، لیٹر اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، بالقرآن. اچھا، بی کے ساتھ یاد رکھیے جب بھی ایمان لانے والا کام ہوگا، آمنتو باللہ، تو جب بھی ایمان لائیں گے کسی چیز پر تو بی کا استعمال ہوگا. جب بھی کوئی کفر کرے گا کسی چیز سے تو بن جائے گا یکفرو باللہ، اللہ کا انکار کیا. اسی طرح سے جو ہے بی کا استعمال پر کے لیے بھی ہو جائے گا جب وہ ایمان کی، کفر کی، ان سب کی بات ہوگی. آمنتو باللہ، یہ قرآن پر یقین رکھنا، تو وہاں پر بھی پر کے لیے جو ہے استعمال ہوگا بی کا. پھر آئیے اگلا دیکھتے ہیں. ہم سب میں. یہ تو کافی آسان ہے. تو دیکھیں گے ہم لوگ پریپوزیشن یا حرف کیا ہے؟ میں ہے. تو میں کے لیے ہم استعمال کریں گے فی کا. اور ہم سب، یہ پریپوزیشن ہو جائے گا، یہ اس کا پروناؤن ہو جائے گا، ضمیر. تو ہم سب، ہم سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہی، ہم، ہم. اور کیا تھا؟ ہی، ہم، کا، کم، اور ای، اور نا.
تو ہم سب کے لیے ہوتا ہے نا کا استعمال، ٹھیک. تو سیدھے ہو جائے گا فینا، یہ سیدھے جو ہے فینا ہو جائے گا، فینا. پھر اس کے بعد اب قرآن کی کچھ آیتوں کے شاید حصے لیے گئے ہیں. اسلام کی طرف، تو اسلام تو ایک ناؤن ہو گیا. کی طرف کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ الا، ٹھیک. تو الا کو پہلے لائیں گے اور الاسلام بعد میں لائیں گے. تو ال لکھا جائے گا ایسے، اور اسلام کا ای جو ہے اسی الف سے آ جائے گا، اسلام، ٹھیک. اور یہ کھڑا زبر والا ہے، الل اسلام بن جائے گا. یہ الف کا ساؤنڈ چلا جائے گا اور ہم لوگ کہیں گے الل اسلام، الل اسلام، اسلام کی طرف. پھر آئیے گھر کی طرف، یہ تو کر چکے ہم لوگ. کیا کہیں گے اس کو ہم لوگ؟ الل بیت، گھر کی طرف، ٹھیک. پھر اس کی حمد کے ساتھ، اس کو سوچیے تھوڑا، اس کی حمد کے ساتھ. بہت پڑھتے ہیں ہم لوگ یہ جو دیا گیا ہے یہاں پر، اس کو اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کی حمد کے ساتھ. ہاں بتائیے، حمد کیا ہے؟ حمد تو حمد ہی ہے، ٹھیک. اور بحمد، ہاں بحمد اس کی ہے نا، تو ہی آ جائے گا، بحمد ہی، ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں ہم لوگ سبحان اللہ و بحمدہ، تمام جو ہے وہ پاک ہے، اور و بحمدہ، اور اسی کی حمد ہے، اسی کے حمد کے ساتھ، یا اسی کی. تو بی جو ہے سے بھی ہو سکتا ہے، ساتھ بھی ہو سکتا ہے. و بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ. پھر آئیے ٹیبل پر کے لیے استعمال ہوگا اعلیٰ کا، ٹھیک. اعلیٰ ہو جائے گا، اور المکتب ہو جائے گا، ٹھیک. ال کا الف چلا جائے گا اور لام رہ جائے گا، مکتب، المکتب، ٹھیک. مکتب پر، ٹیبل پر. پھر اس کے بعد لاسٹ میں دیکھتے ہیں ایک دو آیتوں کے ٹکڑے ہیں. چلیے یہاں سے بتائیے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اس کا ریویژن ہے. فَلَهُمْ، فا تو ہو گیا پس، لہٰذا چنانچہ، دین دیر فور یہ ہو گیا پس. لہم کیا چیز ہے؟ اس کے لیے، ٹھیک. اس کے لیے، پس اس کے لیے نہیں ہے، اور سوچیے، یہ تو اس کے تو سنگل ہو گیا نا، ان سب کے لیے. تو یہ ہو جائے گا ان سب کے لیے. تو بن گیا پس ان سب کے لیے، یا تو ان سب کے لیے. اجروہم، اجر کیا چیز ہوتی ہے؟ بدلہ، ٹھیک ہے. یا اجر ہی کہہ لیں، اجر کو اجر ہی کہا جائے. ان کا اجر ہے، کہاں ہے؟ ان سب کا اجر، ان سب کا اجر. تو پس ان کے لیے ان سب کا اجر. عندہ، عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس ہو گیا. کس کے پاس ہے؟ ربہم، کس کے پاس ہے؟ نہیں، ان سب کے رب کے پاس ہے، ان سب کے رب. دیکھیں ان سب کتنی بار آیا. پس ان سب کے لیے ان سب کا اجر ان سب کے رب کے پاس ہے. تو عربی میں بڑے لاجواب طریقے سے لکھتے ہیں، اور کسی زبان میں اتنا زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا، جبکہ عربی میں بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. تو ان سب یہاں آیا، ہم، پھر ہم، پھر ہم، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے کہ ان سب کے لیے ان سب کا اجر ان سب کے رب کے پاس ہے. اسی لائن میں، اسی آیت کے کنٹینیوشن میں ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. اب یہاں عَلَا کا استعمال ہے. وا کیا چیز ہو گئی؟ اور لام الف، جب آئے گا لام الف تب ہم لوگ کہیں گے نا، ٹھیک ہے. جب نو یا ناٹ کہیں گے اس کو، نو یا ناٹ. جب لام الف ہوگا اس کو کہیں گے. صرف لا رہے گا تو اس کو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. لام الف آ گیا تو یعنی کہ اور نہ. خوفن مطلب خوف ہو گیا، اور علیہم ان سب پر، ٹھیک ہے. اور ان سب پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہوگا استعمال کرنے، کیونکہ آگے پیچھے جو آیت دی ہوں اس سے معنی نکل رہا ہے. ولا خوف علیہم. اچھا، ہم نے کہا کوئی خوف نہیں ہوگا، تو کوئی کہاں سے آیا؟
یہاں پر ایک بار اور اچھی طرح سمجھ لیں، ہم لوگوں نے پڑھا تھا ال لگانے کا رول جو ہے کہ جب ہم لوگ لکھتے ہیں الکتاب تو بن جاتی ہے وہ دا بک، ٹھیک ہے، کوئی بھی کتاب، اور جب ہم لوگ کہتے ہیں کتابن تو کیا بن جاتا ہے یہ ابک، ٹھیک، کتابن، اور یہ بن گیا الکتاب۔ تو کتاب الکتاب کا مطلب ہوتا ہے دا بک، ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم لوگ کہتے ہیں کتابن تو ایک کتاب کہیں گے یا کہہ دیں گے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب کتابن میں سیٹ ہو جائے گی، دنیا کی ساری کتابیں کتابن سے کتاب کے اندر بلائی جا سکتی ہیں۔ تو جب بھی تنوین ایسے آئے گی تو اس کو ہم لوگ انڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں، عام طور سے جو عام چیزوں کو کور کر لیتا ہے۔ تو خوفن کے اندر دنیا کے سارے خوف کنسیڈر ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی شاید۔ جیسے جب آپ کہتے ہیں کتابن تو دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کو کتاب تو بلا سکتے ہیں نا ہم لوگ کہ یہ بھی کتاب، وہ جو کتاب نہیں ہے اس کو کتاب نہیں بلائیں گے، لیکن دنیا کی جتنی بھی بکس ہیں ان سب کو ہم لوگ کتاب کے نام سے بلا سکتے ہیں، پاسبل ہے۔ یا آپ کہیں کہ یہ ایک کتاب ہے تو اب اس کتاب لفظ کے اندر دنیا کی کوئی بھی کتاب اس میں سیٹ ہو جائے گی، بعد میں آپ اس کا نام بتائیں کہ یہ فلاں کتاب ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الکتاب تو بن جاتی دا کتاب، دا بک، یعنی کہ کوئی خاص کتاب ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب آپ ال لگا دیتے ہیں تو یہ خاص بن جاتا ہے، اور جب آپ کتابن تنوین کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ عام رہتا ہے، عام رہتا ہے یعنی اس کی کیپیسٹی بہت بڑی ہوتی ہے، یہ دنیا کی تمام کتابوں کو، تمام چیزوں کو یہ ایڈریس کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب خوفن کو یہاں پر استعمال کیا گیا، خوفن کے اندر دنیا کے سارے خوف اس سے ایڈریس کر دیے گئے۔ بڑی جو ہے یہ گرامیٹیکلی جب آپ پڑھیں گے قرآن کو تو بڑا اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہاں پر ال لگا دیتے تو کوئی خاص خوف ہوتا جس سے وہ بچائے جائیں گے، تو ولل خوف علیہم ہوتا وہاں پر، یاد رکھیے الخوف لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے ولل خوف، اور تنوین بھی چلی جائے گی، ولل خوف علیہم، ان کے اوپر ایک خاص خوف ہوگا جو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے ولا خوفن، یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈر، کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ اور اگلا حصہ ہے ولا ہم یحزنون، ولا ہم، اور نہ ہم، وہ سب ہو گیا، وہ سب یا ان سب، یحزنون حزن سے بنا ہے جس کا مطلب غمگین ہونا، سیڈنس، غمگین ہونا، تو نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا، اور یہ ورب ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ سیڈ ہوں گے، نہ وہ دکھی ہوں گے، نہ وہ کسی طرح سے ان کو غم ہوگا۔ تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بشارت دی ہے جو قرآن کے بارے میں، کہ قرآن جو ہے نصیحت بھی ہے مومنوں کے لیے اور بشارت بھی ہے، اس کے اندر خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اس کے بعد ولا خوف علیہم، نہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ اداس ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی ہوگا۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا بدلہ کہیں اور ملنے والا ہے تو ہم اس دنیا میں اپنے بدلے کے لیے فائٹ نہیں کریں گے کہ میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا، میں نے نیکی کیا تو میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کی نیکی جو ہے یہ آپ کی سیونگ اکاؤنٹ میں سیو ہو گئی ہے، اور یہ بعد میں ملے گی، اس لیے اس دنیا میں نہیں ملی۔ تو یہ وسعت اپنے دماغ میں رکھنا کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اجر دنیا میں ہی ہم کو مل جائے۔ تو چلیے یہیں پر ہم لوگ کلاس کو